کو جھکا دینا، ان کی پیروی کرنا اور جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا اس سے رک جانا۔ دیکھیں کسی مذہب میں ایسی باتیں ہمیں نہیں ملتی کہ یعنی جو ہمارا مذہب، ہمارا دین ان باریکیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان کا مسلمان پر حق کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ فرمایا کہ اذا لقیت فسلم، کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو۔ جو دین ملاقات کی ابتدا ہی سلامتی کے ساتھ کر رہا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو غصے کا، دہشت گردی کا کیسے حکم دے گا؟ وہ کسی شاعر نے یہ بھی کہا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ جی پھر فرمایا کہ اذا دعاہ فاجبہ، تجھے کوئی غریب سے غریب آدمی بھی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر۔ اذا استنصحک فانصح لہ، کوئی تجھ سے مشورہ طلب کرے تو غلط مشورہ نہ دینا، امانت سمجھ کر اچھا مشورہ دینا۔ فرمایا کہ جب کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کرنا، جب کوئی مر جائے اس کے نماز جنازہ ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اور بھی حقوق فرمایا کہ یعنی مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کی عزت، اس کا خون اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ان باتوں پر غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تباہی، بربادی، یہ ذلت اور رسوائی ہم سے کوسوں دور ہو جائے۔ فرمایا آپ نے، اور یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے اور ایک اسلامی معاشرے میں ہونی چاہیے۔ یہ وہ ویلیوز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کا ابتدا میں آپ نے بھی ذکر فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں پہلے سیگمنٹ میں ماشاءاللہ۔ یہ فرمائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماجی اور معاشرتی جو اقدار ہیں ہماری، اس حوالے سے ہم بات کرتے چلیں کہ جو رشتوں میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اور جس طریقے سے ہمارا برتاؤ ہے، وہ ایسا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں یا اس کے برعکس ہے، اور یہ تناؤ ہے، یہ جو دوریاں ہیں، بہت قریبی رشتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، جیسے کہ ہمارے فضلاء نے بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ اسلام ہر اعتبار سے تربیت فرماتا ہے، اور معاشرے کی جو تشکیل ہے وہ گھر سے لے کر اور ریاست تک ہر امور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی دیکھیں بہت سارے معاشروں کے اندر ایک افراط و تفرید کا شکار ہے۔ کسی جگہ تو بالکل عورت کو باندی اور غلام اور کنیز بنا کر رکھا ہوا ہے، اور کسی جگہ پر بالکل اس کو شمع محفل بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اسلام نے ایک بیلنس کے ساتھ گھر سے آغاز کیا کہ بیوی کا ایک اپنا مقام ہے، ماں کا ایک اپنا مقام ہے، بیٹی کا ایک اپنا مقام ہے، اور ان رشتوں کی آپس میں سب کے حقوق کو متعین کر دیا، سب کی اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے مقامات متعین کر دی۔ دیکھیں خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر جو ہے کسی کے حق تلفی ہو، کسی کو حق کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ اسلام نے سب کے حقوق، والدین کا مفتی صاحب نے بہت خوبصورت ذکر کیا، سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد میں سب سے پہلا مقدم کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا کہ تم نے بیوی کو تم نے اپنی کنیز بنا کے رکھنا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس کلامی لہم۔ کی معذرت چاہتا ہوں، ایک وقفہ ہے ناظرین گرامی، اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اقدار اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، ابتدائی سیگمنٹ میں بہت خوبصورت کلمات آپ نے سنے، بہت عمدہ جوابات سنے۔ ایک جواب تشنا رہ گیا تھا، میں چاہوں گا مفتی صاحب رشتوں کے حوالے سے خاص طور پر آپ نے ذکر کیا کہ رشتوں کے ہمارے اسلامی اقدار اور روایات کیا ہے۔ دیکھیے جی، ہماری اسلامی اقدار اور روایات رشتوں کے حوالے سے یہ کہ ہر رشتے کا پاسداری کی جائے، اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، تبارک و تعالیٰ تم پر رقیب ہے اور تمہیں یہی حکم دیتا ہے کہ تم ان رشتوں کی پاسداری کرو۔ بیوی اور ماں کے حوالے سے جیسے میں نے ذکر کیا، اسی طرح اولاد ہے، فرمایا اولاد کے درمیان آپس میں عدل و انصاف کرو۔ یہ نہ ہو کہ بچوں کو، لڑکوں کو تم فوقیت دو، بچیوں کو کمتر سمجھو جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر سمجھا جاتا تھا۔ ایک بچے کو بہت زیادہ عطا کرو، دوسرے بچے کو بالکل آگ کر دو کہ بھئی یہ میری بات نہیں مان رہا ہے، اس کو میں بالکل آگ کر دیتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں، بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے فرمایا کہ رشتوں کی پاسداری کے لیے، اس خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے خوبصورت عورت کا انتخاب کرو۔ پھر وہ بچہ اگر اولاد، اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد عطا فرماتا ہے، اولاد دیتا ہے، تو اس اولاد کی بنیاد ایسی رکھو کہ وہ صرف تمہاری اولاد نہیں بلکہ ایک مسلم معاشرے کا خوبصورت فرد بن کر باہر نکلے۔ کیا بات، اس کا اچھا نام، اچھی تربیت، اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف اسے راغب کرو۔ تو یہ دیکھیں، یہ رشتوں کی بنیاد ہے۔ اسلام نے ان حقوق اور ان بنیادوں پر تب جا کر، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیراشوٹ سے اتر کر کو آ کے معاشرے کو ٹھیک کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ گھر سے ٹھیک ہوگا، اور گھر سے تبھی ٹھیک ہوگا کہ ہم اپنے گھر کو ایک اسلامی ماحول، اسلامی معاشرہ بنائیں گے، تب جا کے سارے معاملات۔ دوسری سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے تحمل، کہ اولاد کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے ہمارے اندر تحمل اور بردباری نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں یہ طلاقوں کا جو ریشو بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی بھی بنیاد یہ ہے کہ تحمل اور بردباری ختم ہو گئی، برداشت ختم ہو گیا، معاف کرنا ختم ہو گیا، معاف نہیں کرتے ہم، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو میں سے بالکل۔ تو معاشرے کے یہ رشتہ داریوں کے جو حقوق اور اقدار کی آپ نے بات کی، اس کے اندر اگر ان بنیادی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو وہ معاشرہ پھر خوبصورت معاشرہ، یہ ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کرتی ہیں یہ سب باتیں، کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں اور پوری اسلامی دنیا میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ ہم مثالی اسلامی ممالک کے اور یہ کر کے دکھایا کر کے مدینہ منورہ کے اندر پہلی اسلامی ریاست، بالکل وہاں یہ سب کچھ کر کے دکھایا، عملی طور پر اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ مذہبی اور قانونی اقدار کے حوالے سے، کہ اس میں اسلامی احکامات ہیں اور احکامات خداوندی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں، ایک طرف تو یہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، مطیع ہونا چاہیے، ہمیں فرما بردار ہونا چاہیے، ہمیں پیروی کرنی چاہیے، لیکن ہم جہاں مرضی اپنا کہیں اگر ہمیں مفاد نظر آتا ہے، اپنی خوشی نظر آتی ہے، ہمارا نفس کسی بات پر مجبور کرتا ہے تو ہم وہ کر گزرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا یہ عمل جو ہے احکامات شریعہ سے متصادم ہے، ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں جواب دہی ہماری ہونی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ جو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے، جس ایج میں کیا جانا چاہیے، اور جس طرح سے معاشرے کے ان افراد کو جن کی ہمیں مستقبل میں ضرورت ہے، جس وقت ان کی تعمیری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، مثبت صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت ہم ان کی طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن میں اور اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن میں یہ وہ دو اسٹیجز ہیں کہ جن مراحل پر آپ بچے کو جو کچھ سکھا دیں گے، جس چیز کا عادی اور خوگر بنا دیں گے، اس کی آئندہ زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں شامل ہو جائیں گی، اور جن چیزوں سے آپ اس کو دور رکھیں گے وہ آئندہ بھی ان سے دور ہی رہے گا۔ لیکن بڑی معذرت ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر میں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تو تعلیمی یافتہ طبقے میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رویے ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں وہ ایسے ہیں کہ ہم ایک ناخواندہ شخص کے لیے تو تصور کر سکتے ہیں، لیکن خواندہ فرد کے لیے اس بات کا تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کی خوبیاں ایک اچھے مسلمان کی جو صفات بیان فرمائی آپ لوگوں نے، اس سے ایک آج کا بھی پڑھا لکھا انسان جو ہے بسا اوقات دور نظر آتا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جب میں نے پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کی تو آپ اپنا سلیبس اٹھا کے دیکھ لیجئے، پرائمری اور سیکنڈری لیول پر ایسا کوئی اہتمام نہیں ہے کہ جس میں بچوں کو مورال ویلیوز سکھائی جائیں۔ اس لیے آپ کا یہ شکوہ اپنی جگہ وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی مذہبی اقدار سے بے بہرہ ہیں۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جن کو تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہے، ان کو میسر تو ہے، لیکن یہ کہ اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا جو بچے اسکول گوئنگ نہیں ہیں وہ اپنی ماں کی گود سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کی ماں کو وہ اسلامی اقدار ٹرانسفر ہوئی ہوں اپنی ماں سے جو ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جب تعلیم بہت زیادہ عام نہیں تھی، اس وقت یہ شکایات جو اس وقت ہیں اسٹریٹ کرائمز کی، فلاں چوری چکاری کی، چھینا جھپٹی کی، مار دھاڑ کی، دہشت گردی کی، الحاظ القیاس، یہ سب اس وقت نہیں تھی۔ یہ اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، علم عام ہو گیا ہے، اسکول زیادہ کھل گئے ہیں، کالجز زیادہ ہو گئے ہیں، یونیورسٹیز بڑی بڑی ہو گئی ہیں۔ ایک یونیورسٹی کا گریجویٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ اخلاقی اعتبار سے، اخلاقی اقدار سے تہی دامن ہوتا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سلیبس میں اس بات کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ہم مشینی پرزے تیار کر رہے ہیں کہ یہ پرزہ اکنامکس میں صحیح جا کے فٹ ہو جائے گا، یہ کامرس میں فٹ ہو جائے گا، یہ انجینئرنگ میں فٹ ہو جائے گا، یہ میڈیسن میں جا کے فٹ ہو جائے گا۔ ہم ان کے لیے پرزے فیکلٹیز کے لیے لوگ تیار کر رہے ہیں، فیکلٹیز کے لیے، معاشرے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، فیکلٹیز کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کہنا چاہیے کہ ہم تو انڈسٹری کے لیے لوگ تیار کر رہے ہیں، ہم نے فیکلٹیز انڈسٹری کے لیے گویا کام کر دی ہیں، اور اب تو مطمع نظر بیشتر
تدریسی اور تعلیمی اداروں کا یہ ہو گیا ہے کہ ایسے کورسز، ایسی ڈگریز، ایسے سرٹیفکیٹس دو جو مارکیٹ میں جا کے کیش ہو جائیں. وہ بچے جو پڑھ کر نکل رہے ہیں وہ انسان بنے نہ بنے، وہ مشین کا ایک پرزہ بن جائے، کمانے کی ایک مشین بن جائیں. تو جب ہمارا مطمع نظر یہ ہو جائے گا تو پھر ہمارا یہ کہنا اور رونا کہ صاحب اخلاقی اقدار ختم ہو رہی ہیں، تو یہ ہم نے خود پیدا کیا. بہت اچھی بات کہی آپ نے اور بہت اچھے گوشوں پر آپ نے روشنی ڈالی. ڈاکٹر صاحب ہی کے جواب سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ تعلیم صرف ضروری ہے یا تربیت بھی ضروری ہے، یا تعلیمی یافتہ شخص جو ہے، جو تعلیم حاصل کر چکا ہے عصری، اور چلیں اللہ نے توفیق دی دینی تعلیم بھی اگر اس نے حاصل کر لی اور تربیت سے بے بہرا ہے وہ، تو کیا وہ ایک اچھے اقدار کا حامل شخص کہلائے گا اس معاشرے میں؟ دیکھیں، تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہیں. بچے کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، اسکول نہیں ہے. اور جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بڑی اچھی فرمائی کہ پرانے وقتوں میں، یعنی آج سے کچھ سال پہلے جو شکایات اب ہیں کرائمز کی یا بد اخلاقی کی یا بدتمیزیوں کی، وہ اس وقت نہیں تھیں. اچھا، اس میں گھر کی جو ماں ہوتی ہے، دادی ہوتی ہے، دادا ہوتا ہے، نانا نانی، تو یہ بڑا ایک کردار ادا کرتے ہیں. وہ بچپن ہی سے بچوں کو اچھی تربیت فراہم کرتے ہیں. چونکہ یہ تربیت جو ہے نسل در نسل چلتی ہے، تو اس لیے اچھی تربیت کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نسل در نسل سامنے آتا رہتا ہے. اس سے تو ایک نئی بحث چھڑ جائے گی نا مفتی صاحب کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک تھا، وہ تو ایک سنگل فیملی سسٹم ٹھیک ہے، تو یہ بات اس طرف نہ چلے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں اس وقت صرف تعلیم و تربیت پر بات کر رہا ہوں. اور دیکھیں، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ آپ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں نہ چھوڑیں، بلکہ ہمہ وقت ان کی خدمت کریں. ہر دن ان کی خدمت کا، یعنی ہر روز ان کی خدمت کا، بلکہ ماں کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، حج کا ثواب ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ راضی تو رب تعالی راضی، باپ ناراض تو رب تعالی ناراض. تو یہ وہ ویلیوز ہیں، وہ اعلیٰ اسلامی اقدار ہیں کہ جو ہم چھوڑے چلے جا رہے ہیں. تو تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے اور کرنے کے بعد جب فارغ ہوا تو تمام اعلیٰ اخلاقی اقدار اس کے اندر موجود ہوں. نہیں، یہ سکھانا اس کے لیے ضروری ہے اور یہ والدین کی ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں یہ عالم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ بدتمیز ہو گیا. یہ بچہ بڑا ہو کر بات ہی نہیں مانتا، جب سے شادی کی ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہے. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، اور اسباب الگ جگہ، لیکن کیا آپ نے اس بچے کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا امتی بنانے کی کوشش کی؟ آپ نے تو اس بچے کے سامنے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی. آپ نے اس بچے کے سامنے کبھی اذان صحیح طور پر سنی نہیں. آپ نے اس بچے کے سامنے جو ہے وہ کبھی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھا ہی نہیں. آپ نے اس بچے کو، اگر یہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کبھی آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ کہنا بدتمیزی ہے، یہ تمیز کے دائرے میں ہے اور یہ بدتمیزی کہلاتی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے ہمیشہ اسے جھوٹ سکھایا. دروازے پر دستک ہوئی، بچہ گیا، کون ہے؟ والد صاحب گھر پر ہیں. تو والد صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا کہہ دینا گھر پر نہیں ہے، تو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بابا کہہ دیں گے میں گھر پر نہیں ہوں. جب آپ اسے جھوٹ ہی سکھا رہے ہیں تو بڑا ہو کر یہ کیا بنے گا وہ؟ جب آپ نے اسے اللہ کا بندہ نہیں بنایا تو پھر آپ کا فرما بردار بن جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمنا بالکل آبس اور بیکار ہے. تو اگر بچپن ہی سے ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ